بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی غیر آباد سرزمین پر چھوڑ کر گئے تھے تو بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیاس کی شدت ختم کرنے کے لیے پانی کا چشمہ زمزم عطا کیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم بی بی ہاجرہ کی اجازت سے آ کر چشمہ کے پاس آباد ہو گئے۔ اس علاقے میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی اور آپ کی نسل چلتے چلتے عبد مناف تک آ پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو برگزیدہ کیا، بنو کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو سب سے ممتاز کیا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو برگزیدہ کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے ممتاز فرمایا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عمر، شمس، نوفل اور مطلب۔ ان سب میں سے عمر بڑے تھے اور روایت کے مطابق سقایا یعنی پانی پلانے اور رفادہ یعنی کھانا کھلانے کے مناسب ان کے ذمے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ میں جب قحط پڑا تو عبد مناف کے بڑے بیٹے عمر شام سے روٹیاں پکوا کر لائے اور گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور کر کے لوگوں کو کھلائیں، جس کے بعد ان کا نام چورا کرنے والا یعنی ہاشم مشہور ہو گیا۔ ہاشم نے قریش میں ایک جاہلانہ رسم کو ختم کیا جس میں کوئی مفلس اور نادار ہو جاتا وہ اپنا خیمہ بستی سے باہر لگا کر فاقہ کشی سے مر جاتا۔ ہاشم نے تمام قبیلے کو جمع کیا اور ہر ایک امیر خاندان کو غریب خاندان کے ساتھ ملا دیا تاکہ وہ ان کی کفالت کے ساتھ ان کو روزگار میں مدد فراہم کر سکیں۔ یہ ہاشم کی شروع کی گئی روایت کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مواخات کی صورت میں دہرایا تھا۔ ہاشم نے شام تجارت کی غرض سے جاتے ہوئے مدینہ میں بنی نجار کی ایک شریف زادی سلمہ سے شادی کی اور خود شام چلے گئے، مگر وہیں پر انتقال کر گئے۔ سلمہ کو ہاشم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے، جب ان کو اپنے بھائی کی شادی اور ایک بیٹی کی پیدائش کا علم ہوا تو وہ شیبہ کو ان کی والد کی اجازت سے مکہ لے آئے۔ مطلب نے ہی شیبہ کی پرورش کی اور ان کو اپنا بیٹا بنایا، جس کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ مطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب کو اپنے والد کی جائیداد جو ان کو وراثت میں ملنی تھی اس پر ان کا چچا نوفل قابض ہو گیا اور عبد المطلب کو ان کا حق دینے سے انکاری تھا، جس پر عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعید کو مدینہ خط لکھا۔ ابو سعید اپنے ساتھ 80 مسلح افراد لے کر مکہ آیا اور تلوار نیام سے نکال کر نوفل سے کہا کہ اگر تم نے میرے بانجے کو اس کا وراثتی حق نہ دیا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ نوفل نے گھبرا کر عبد المطلب کو نہ صرف وراثتی منصب لوٹایا بلکہ ان کی سرداری بھی قبول کر لی۔ ناظرین گرامی، یہ عبد المطلب ہی تھے جن کے دور میں مکہ میں زمزم کا چشمہ دوبارہ تلاش کیا گیا۔ بنو جرہم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو جاتے ہوئے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلا دیا گیا تھا، مگر اللہ نے خواب کے ذریعے سے کنویں کی جگہ عبد المطلب کو دکھا دی، جنہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ کنویں کی جگہ کھدائی کر کے کنواں دوبارہ دریافت کر لیا۔ کنویں میں سے تلواریں، زریں اور سونے کے ہرن ملے، جس پر قریش عبد المطلب سے لڑائی کرنے لگے اور بات پر اندازی سے طے کی گئی، اور ہرن کعبے کے نام پر ہی تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام ہو گئیں۔ عبد المطلب کے دور میں عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، جب ابرہہ 7,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر پہلے طائف لات و منات کے مندر گرانے گیا، مگر وہاں بنی ثقیف کے سردار نے اس کو بتا دیا کہ یہ وہ معبود نہیں جس کو تم گرانے آئے، بلکہ وہ عظیم گھر جس کو تم عرب اپنے لیے معتبر مانتے ہو وہ مکہ ہے۔ لہٰذا ابرہہ لشکر لے کر کعبہ کو گرانے مکہ کی طرف بڑھا۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ابرہہ کے مقدمہ الجیش نے عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا، جس پر آپ اپنے اونٹ چھڑوانے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ جناب عبد المطلب کی وجہ اور پروکار شخصیت کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے اونٹوں کو چڑھوانے آئے ہیں اور اپنے گھر
اور کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ اور عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اور بات رہی کعبے کی تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہ نے تکبر سے جواب دیا کہ وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا، تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ آپ جانیں اور وہ رب جانے۔ ابرہ نے اونٹ واپس کر دیے اور اہل مکہ شہر چھوڑ کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ ابرہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر پہلے تو اس کا ہاتھی چلتے چلتے بیٹھ گیا، اور پھر اللہ نے ابابیل پرندوں کا غول بھیج کر سنگریزے براسے اور ابرہ کا سارا لشکر گھسے ہوئے دہان کی ادھر ادھر بپھر گیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کا نام دیا گیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، انہی میں حارث، عبداللہ، ابو طالب، حمزہ، عباس چند اہم شخصیات تھیں۔ عبداللہ ایک خاص شخصیت تھے، نہایت حسین اور پروقار شخص ہونے کی وجہ سے مکہ کی خواتین آپ پر فریفتہ تھیں۔ ایک سیرت نگار کے مطابق مکہ کی ایک خاتون نے جناب عبداللہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی خاطر 100 اونٹوں کی پیشکش کی، مگر جواب میں آپ نے خاندانی نجاحت اور شرافت کا ثبوت دیا اور کہا کہ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، میں حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بلاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ عبد المطلب کا خاندان پاکیزہ اور شرافت میں شہرت رکھتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ان کے خاندان میں بھی کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہ ہوا۔ اور پھر جناب عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ کی ایک شریف زادی سیدہ آمنہ بی بی سے ہوا۔ جب بی بی آمنہ حاملہ ہوئی تو جناب عبداللہ تجارتی قافلے کے ہمراہ شام گئے، مگر واپسی پر بیمار پڑ گئے اور انتقال کر گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش قریب تھی۔ بی بی آمنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ خواب میں ان کو فرشتے نے دعا پڑھنے کے لیے کہا، اللہ واحد ہے، اس کے لیے ہر حاسد کی شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد رکھا۔ جب رسول خدا پیدا ہوئے تو بہت سے معجزات ظاہر ہوئے، جن میں بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا، کسریٰ نے اپنی بربادی کا خواب دیکھا، ایران میں شدید زلزلہ آیا جس کی وجہ سے شاہی محل کے کنگورے گر گئے، صدیوں سے جلتا آتش کدہ بجھ گیا، صحرا میں ایک ندی نمودار ہوئی۔ اس سال اللہ نے سب عورتوں کو بیٹے عطا کیے۔ عرب میں تمام بت اندھے منہ گر پڑے۔ اس کے بعد کے حالات کیا تھے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن، جوانی اور نبوت سے پہلے تک کی زندگی گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے معروف مورخ اور سیرت نگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول لکھتے ہیں۔ مصر کے مشہور ہیت دان اور ریاضی دان محمود پاشا اور مورخ سلمان منصور پوری کے نزدیک آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی۔ سیرت نگاروں کی اکثرت چونکہ 12 ربیع الاول کو ہی تاریخ پیدائش تسلیم کرتی ہے، لہذا مسلمانوں کی واضح اکثرت 12 ربیع الاول کو ہی رسول خدا کی تاریخ پیدائش سمجھتی ہے۔ پیدائش کے 7ویں روز جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور روایت کے مطابق سر کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے مطابق سونا بھی خیرات کیا۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس بچے کو گاؤں دیہات کی بدوی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ بچہ صحرا کی کھلی ہوا میں پرورش حاصل کرے اور اس کی زبان بھی فصیح اور جسم طاقتور ہو جائے، وہ عرب کی سخت گرم آب و ہوا کو برداشت کر سکے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس موقع پر بدوی عورتیں بچے لینے آئیں، مگر رسول خدا کی یتیمی کو دیکھتے ہوئے یہ عورتیں آپ کو گود لینے کے شرف سے محروم رہ گئیں۔ انہی عورتوں میں ایک خاتون جن کا بی بی حلیمہ تھا، چونکہ ان کی اونٹنی کمزور تھی لہٰذا یہ سب سے پیچھے رہ گئی، اور جب مکہ داخل ہوئی تو تقریباً تمام بچے دوسری خواتین گود لے چکی تھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے گود لیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی تھیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا تھا تو وہ اونٹنی جو چل نہ پاتی تھی وہ دوڑتے ہوئے آگے جانے والی تمام بدوی عورتوں سے آگے نکل گئی۔
حلیمہ بی بی نے ایک بار عکاظہ کے سالانہ میلے میں شرکت کی، جس میں ایک یہودی عالم نے آپ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو قتل کر دے گا۔ وہاں کھڑے یہودیوں نے بی بی حلیمہ سے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو بی بی حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارث یعنی ان کا شوہر ہے، جس پر یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر دیتے۔ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق الصدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں 2 فرشتے انسانی صورت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کے پھینک دیا، پھر سینے اور دل کو خوب دھویا کہ وہ پاک ہو گیا۔ بادل آپ پر سایہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے۔ 4 یا 5 سال کی عمر میں بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔